جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی، یعنی آپ کی عمر جو ہے 12 سال کی ہوئی، تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کیا۔ ملک شام یعنی جہاں سیریا، فلسطین جو علاقہ ہے اسے ملک شام کہا جاتا ہے۔ وہاں جا کر بصرہ کے علاقے میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، وہاں جا کے رک گئے۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں ہی ساتھ میں لے کر گئے ابو طالب، ان کے جو چاچا ہیں، ساتھ میں کتنے سال کی عمر میں؟ 12 سال کی عمر میں۔ تو بچوں کو جو ہے بچپن سے ہی ٹریننگ دینی چاہیے، اسکل سکھانی چاہیے، ہنر جو ہے سکھانا چاہیے۔ ابھی بچے شروع سے لے کر LKG سے لے کر بچے 12ویں تک کلاس پڑھتے ہیں، لیکن ان کو پریکٹیکل جو لائف ہے وہ زندگی انہیں معلوم نہیں ہے، اور بلکہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ 12ویں تک ہم نے پڑھ لیا، آگے کیا پڑھنا ہے، آگے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد بھی مزید پڑھتے ہیں پھر بھی معلوم نہیں پڑتا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے۔ تو بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ سکلز بھی سکھانا ضروری ہے، انہیں میدان میں اتارنا بھی ضروری ہے۔ جب تک وہ میدان میں نہیں اتریں گے تو ان کو اپنا مستقبل سمجھ میں نہیں آئے۔ تو 12 سال کی عمر میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے نکل جاتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ زبردستی نکلے، بلکہ اپنی شوق سے نکلے۔ تو یہ شوق جو ہے ہمیں اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو سنبھال سکے۔ بچہ جو ہے تعلیم حاصل کرتا رہتا ہے، 25 سال کی عمر تک تعلیم ہی حاصل ہوتی ہے۔ 25 سال کے بعد پھر جب کام کی زندگی میں اترتا ہے تو 5 سال تو اسے ایڈجسٹ کرنے میں لگتے ہیں، 30 سال تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ 30 سال کی عمر میں جا کے اس کی مشکل سے شادی ہوتی ہے، جب اس کے پاس مہر ہو، پیسے پورے جمع ہو۔ مہر کے لیے بھی یعنی ہم نے نکاح بھی بہت مشکل بنایا نا، لاکھوں کروڑوں کا نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے پیسے بھی ہونا ہے، تو اتنے جمع کرتے کرتے اس کی آدھی جوانی تو چلے جاتی ہے۔ پھر آدھی جوانی چلے جانے کے بعد اس کی مشکل سے شادی ہوتی ہے، پھر آدھی جوانی کے بعد یعنی مزید 15 سال 20 سال عمر رہتی، اس کے بعد زندگی ختم۔ تو یہ جو ہے سلسلہ، یعنی بچوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے اس میں بچے صرف جا رہے ہیں، صبح جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، لیکن کیا ان کو حاصل ہو رہا کچھ انہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ تو ان کو پریکٹیکل لائف میں اتارنا اور ان کو اسکل جو ہے سکھانا، ہنر سکھانا، یہ آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے۔ کچھ ایسے بھی حضرات رہتے ہیں جو ڈگری حاصل کیے ہوئے رہتے ہیں، لیکن 1 سال 2 سال کوئی جاب نہیں ملتی، انٹرویو دے کے آتے ہیں، فارغ رہتے ہیں۔ اب وہ فارغ اوقات کو جو ہے یا تو دین کی تعلیم میں انسان استعمال کر سکتا ہے، یا عبادت میں استعمال کر سکتا ہے، یا اپنے ہنر کو جو ہے یوز کر سکتا ہے۔ اس کے پاس اگر ہنر ہی نہیں ہے، اسکل ہی نہیں ہے، تو وہ استعمال کس چیز میں کرے؟ تو اسی لیے بچپن سے ہی بچوں کو اسکل اور ہنر سکھانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے لاؤ، اسے نماز سکھاؤ، اور اگر 10 سال کے ہونے کے بعد بھی وہ نماز نہیں پڑھتا تو اسے ہلکی سی مار مارو، تربیت کرو اس کی، تاکہ وہ مسجد کا عادی بن جائے، لوگوں سے اس کی ملاقات رہے، لوگوں کو سمجھ سکے کہ دنیا کیسی ہے، دنیا کتنی فریب دار ہے، یہ سب سمجھ سکے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے نکلے۔ جس شہر میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، جس کا نام بصرہ تھا، اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا، اس کا نام تھا جرجیس، جو بحیرہ کے نام سے یا لقب سے معروف تھا۔ اس کو یعنی اس کا نک نیم کیا تھا؟ بحیرہ۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا گھر سے نکل کر قافلے کے پاس آیا اور ان کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ اپنے گرجا گھر سے کبھی نہیں نکلا تھا۔ جو راہب تھا، جو پادری تھا، جو فادر تھا، وہ کبھی اس گرجا گھر سے نہیں نکلا تھا، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو دیکھا تو اپنے گرجا گھر سے باہر نکلا اور سب کی مہمان نوازی بھی کی، سب کو جو ہے کھلایا پلایا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو پہچان لیا اور آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا یہ سید العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو ابو طالب نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے جواب دیا تم لوگ جب گھاٹی سے نمودار ہوئے تو ہر درخت اور ہر پتھر نے ان کا سجدہ کیا، ایسا کوئی درخت، ایسا کوئی پتھر نہیں رہا جس نے ان کا سجدہ نہ کیا ہو، اور اس طرح ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ہر نبی کے سامنے پتھر اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ ایک پتھر اور درخت نے بھی نبی کو پہچان لیا،
ہم اپنے آپ کو امت محمدی کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن ہم نے ابھی تک ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طور پر پہچانا نہیں۔ اگر پہچانا ہے تو ان کی طرح اپنی زندگی نہیں بنائی۔ تو ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ یہ سیرت اس لیے نہیں پڑھی جا رہی کہ صرف ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ لیں، بلکہ اس طرح کی زندگی بنانے کے لیے ہم یہ سیرت کو پڑھا جا رہا۔ اچھا، اس کے بعد آگے فرماتا ہے کہ پھر میں نے انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانا جو کندھے کے پیچھے کے حصے میں سیب کی طرح ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مہر نبوت بھی دی گئی تھی۔ وہ کیسا تھا؟ دونوں کندھے کے درمیان ایک سیب یعنی ایپل جو ہے اتنی جو ہے جسم ابھرا ہوا تھا، اوپر جو ہے نکلا ہوا تھا، وہ مہر نبوت کہتے ہیں اسے، یعنی نبوت کی ایک دلیل ہے۔ تو اس کے طور پر بھی ہم نے پہچانا، اور ہم نے انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہوئے سنا۔ یعنی آپ کا ذکر جو ہے انجیل میں موجود ہے، ہم جانتے ہیں آپ کے کیا کیا اوصاف ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ نبی کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح کہ ایک انسان اپنے بچے کو جانتا ہے۔ یعنی اتنی واضح باتیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تمام پچھلی کتابوں میں۔ اور بعض لوگوں کے نزدیک جو ہے ہندو مذہب کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور حتیٰ کہ شادی میں جو بھجن پڑھا جاتا ہے اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، اور جب تک وہ بھجن نہیں پڑھا جائے تب تک ان کا بھی نکاح یا شادی نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا انہیں واپس کر دو، ملک شام میں نہ لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی مائیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔